بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک تالاب کے کنارے موجود تھا۔ اچانک ہماری نظر ایک بہت بڑے بچھو پر پڑی جو تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں ایک بڑا سا مینڈک تالاب سے نکلا اور وہ اس بچھو کے قریب کنارے پر آ گیا۔ بچھو اس مینڈک پر سوار ہوا اور مینڈک اسے لے کر تیرتا ہوا تالاب کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، چلو ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے چلتے ہیں، اس طرف ضرور کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے پہنچے۔ کنارے پر پہنچ کر مینڈک نے بچھو کو اتار دیا۔ بچھو تیزی سے ایک سمت چلنے لگا۔ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر ہم نے ایک عجیب و غریب خوفناک منظر دیکھا۔ ایک نوجوان نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا ہے۔ اچانک ایک اژدہا ایک جانب سے اس نوجوان کی جانب بڑھا اور اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے نوجوان کو ڈسنا چاہا، بچھو نے اس پر حملہ کیا اور اس کو ایسا زہریلا ڈنگ مارا کہ وہ اژدہا مرنے لگا اور نوجوان کے جسم سے دور ہٹ گیا۔ جب سانپ مر گیا تو بچھو واپس تالاب کی طرف گیا۔ وہاں مینڈک پہلے ہی موجود تھا۔ اس پر سوار ہو کر بچھو دوبارہ دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا۔ پھر ہم اس نوجوان کے پاس آئے۔ وہ ابھی تک نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ نے اس شخص کو بلایا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، دیکھ تیرے پاک پروردگار نے کس طرح تیری جان بچائی۔ یہ جو مردہ سانپ تم دیکھ رہے ہو یہ تجھے ہلاک کرنے آیا تھا، لیکن اللہ عز و جل نے تیری حفاظت اس طرح کی کہ تالاب کے دوسرے کنارے سے ایک بچھو نے آ کر اس اژدہے کو مار ڈالا اور اس طرح تو اژدہے کے حملے سے محفوظ رہا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو سارا واقعہ بتایا اور یہ اشعار پڑھنے لگے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے غافل، اٹھ، رب جلیل اپنے بندے کی ہر اس برائی سے حفاظت کرتا ہے جو اندھیروں میں گھومتی ہے۔ پھر تیری آنکھیں مالک حقیقی سے غافل ہو کر کیوں سو گئیں، جس کی طرف سے تجھے نعمتوں کے فائدے پہنچتے ہیں۔ نوجوان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان با اثر سے جب یہ حکمت برے اشعار سنے تو وہ خواب غفلت سے جاگ گیا اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں تائب ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے پروردگار، جب تو اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ ایسا رحمت برا برتاؤ کرتا ہے تو اپنے اطاعت گزار بندوں پر تیری رحمت کی برسات کس قدر ہوتی ہوگی۔ اس کے بعد وہ نوجوان ایک جانب جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اب میں جنگلوں میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کروں گا اور خدا عز و جل کی قسم، میں آئندہ کبھی بھی دنیا کی رنگینیوں کی طرف التفات نہ کروں گا اور شہر کی طرف کبھی بھی قدم نہ بڑھاؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔